بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی آج جامعہ دارالعلوم کراچی میں آمد ہوئی، جہاں انہوں نے صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات اور حضرت کی عیادت کی ہے۔ جمعیت علماء ضلع مظفر نگر کے اراکین منتظمہ کا اجلاس 21 ستمبر کو صدر جمعیت علماء مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہوں گے شریک۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء ضلع مظفر نگر کے اراکین منتظمہ کا اجلاس 21 ستمبر کو مظفر نگر کے مدینہ گارڈن میں منعقد ہوگا، جس میں ضلع بھر کے تمام اراکین منتظمہ جو تقریباً 400 افراد پر مشتمل ہیں شریک ہوں گے۔ ان کے علاوہ بھی جو لوگ شریک ہوں گے ان کی مجموعی تعداد 1000 ہے۔ یہ اطلاع جمعیت علماء کمیٹی ضلع مظفر نگر کے کنوینر مولانا مکرم قاسمی نے پریس کو جاری بیان میں دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مجلس منتظمہ کا اجلاس مظفر نگر کی سرزمین پر تاریخی اجلاس ہوگا۔ ضلع کے تمام اراکین کی شرکت کے علاوہ علماء کی ایک بڑی تعداد اس اجلاس میں شریک ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اس اجلاس میں قومی صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور صوبائی صدر مولانا سید اشہد رشیدی، صوبائی جنرل سیکرٹری مولانا سید اظہر مدنی کی شرکت ہوگی۔ مولانا موصوف نے بتایا کہ اس اجلاس کا مقصد جمعیت علماء ہند کی کارکردگی اور مزید جمعیت علماء کے اندر تقویت پیدا کرنا ہے۔ مفتی مجیب الرحمان قاسمی صدر جمعیت علماء شہر مظفر نگر نے اس موقع پر کہا کہ یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ جمعیت علماء ضلع مظفر نگر کے ارکان، جن میں بطور خاص علماء کی ایک طویل فہرست ہے، شہر کے اراکین کو خدمت کا موقع ملا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمام علماء کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں۔ یوناما کے سربراہ کی امیر خان متقی سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن UNAMA کی سربراہ روزہ اوتن بائیوا نے امارت اسلامیہ کے وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقات کی ہے۔ یہ ملاقات عین اس وقت ہوئی جب آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا اور اگلے ہفتے سلامتی کونسل افغانستان کے حوالے سے ایک خصوصی اجلاس منعقد کرے گی۔ یوناما کے خبرنامے میں کہا گیا ہے کہ یہ ملاقات افغانستان کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے آئندہ اجلاس سے قبل وسیع مشاورت کا حصہ ہے۔ دریں اثنا امارت اسلامیہ کے نائب ترجمان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے کہا ہے کہ امارت اسلامیہ توقع رکھتی ہے کہ افغانستان پر عائد پابندیاں اٹھا لی جائیں گی اور اس طرح کے اجلاسوں میں نگران حکومت کی کامیابیوں کا ذکر بھی کیا جانا چاہیے۔ سعودی عرب سے امریکہ اور اسرائیل کو جھٹکا، امن سمجھوتے پر جاری بات چیت بند۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب نے اسرائیل سے امن سمجھوتے کی بات چیت رد کر دی ہے۔ سعودی حکومت نے امریکہ سے کہہ دیا ہے کہ جب تک فلسطین کا معاملہ حل نہیں ہوگا ہم کوئی بات چیت نہیں کریں گے۔ تفصیلی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان ڈپلومیٹک ریلیشن شروع کرانے کی امریکہ کی کوششوں کو بڑا جھٹکا لگا ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کی اتوار کو شائع رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کی بیک ڈور بات چیت بند کر دی گئی ہے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیل کی شدت پسند حکومت اور وزیر اعظم بنجامین نیتنیاہو فلسطین کے مسئلے پر کوئی سمجھوتہ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب نے امریکہ کو بتا دیا کہ فی الحال بات چیت جاری رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسرائیل کے رویے سے سعودی عرب کے ولی عہد بن سلمان ناراض بتائے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی اخبار کی رپورٹ میں سعودی عرب کے اخبار الاف کے ایک مضمون کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ اس کے مطابق امریکہ نے نیتنیاہو حکومت کو سعودی عرب کی ناراضگی کے بارے میں بتا دیا ہے۔ نیتنیاہو حکومت میں 2 وزیروں کے حالیہ بیانوں کی وجہ سے بات چیت بند ہونے کو بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ ان دونوں ہی وزراء نے گزشتہ دنوں اسرائیل کے قبضے والے علاقے کا دورہ کیا تھا اور وہاں کہا تھا کہ نیتنیاہو حکومت کسی بھی قیمت پر فلسطین کو کوئی راحت نہیں دے گی۔ خود نیتنیاہو نے بھی گزشتہ ماہ کہا تھا کہ ہم سب سے کھلے دماغ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اسرائیل کی سیکورٹی کے معاملے میں کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ میرے گٹھ بندھن حکومت ہے، لہٰذا حلیف پارٹیوں کی بات سننا بھی ضروری ہے۔ اگر دونوں فریق چاہیں تو اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات استوار ہو سکتے ہیں۔